بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں پر خاموش بیٹھے رہنا طالبین کو بے حد مفید ہوا ہے۔ شیخ کی مجلس میں سالکین میں خاموش بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جو لوگ چند روز خاموش بیٹھ کر واپس جاتے ہیں وطن پہنچ کر اس کا نفع لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس وقت تو یہ معمول تلخ معلوم ہوتا تھا، مگر اس قدر نفع طویل مجاہدات سے بھی لمبے مجاہدات سے بھی شاید نہ ہوتا جو 10 دن کے اندر خاموش بیٹھنے سے ہوا۔ بد فہم لوگ اس کو ٹالنا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی مجاہدے کی ایک قسم ہے خاموش بیٹھنا، اور قسم بھی وہ جو سلف سے خلف تک معمول بھی ہے کیونکہ مجاہدے کی 4 قسمیں ہیں۔ مجاہدے کی اصلاً 2 قسمیں ہیں، مجاہدہ حقیقی، مجاہدہ حکمی۔ مجاہدہ حقیقی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانے کے لیے جو تکلیف پیش آتی ہے اس کو برداشت کرنا اور وہ حکم بجا لانا، چاہے کرنے کا ہو چاہے نہ کرنے کا ہو۔ کرنے کا ہے تو اس کو کرنا، اس میں جو تکلیف پیش آتی ہے وہ برداشت کرنا، نہیں کرنے کا ہے تو نہیں کرنا، اس میں جو تکلیف پیش آتی ہے اس کو برداشت کرنا، وہ مجاہدہ ہے۔ اس کو مجاہدہ حقیقی کہتے ہیں۔ اور ایک مجاہدہ حکمی ہوتا ہے، حکم کے اعتبار سے وہ مجاہدہ ہے، حقیقی پر اس کا حکم لگتا ہے، اپنی ذات میں وہ ایک کام ہے لیکن اس کو مجاہدہ کہہ دیا گیا ہے۔ جیسے امام کے پیچھے خاموش بیٹھنا، خاموش کھڑے رہنا قراءت حکمی ہے۔ خود جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو الحمد کا سورہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا قراءت حقیقی ہے۔ امام کے پیچھے ہوں تو آپ نہ پڑھیں تو بھی آپ قراءت کرنے والے میں شمار ہوتے ہیں حکمن۔ امام پڑھ رہا ہو اور سنائی دے رہا ہو پیچھے تو بھی قراءتن حکم کرنے والا ہے، پیچھے والا حکمن قراءت کرنے والا ہے۔ اور اگر امام پڑھ رہا ہو اور سنائی نہ دے رہا ہو، جیسے سری نمازوں میں ظہر میں عصر میں، پھر بھی پیچھے والا نماز قراءت کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور اگر قراءت کرنے والا قراءت کر رہا ہے اور جہری قراءت کر رہا ہے لیکن سنائی نہیں دے رہا، پیچھے خاموش آدمی کھڑا ہوا ہے تو بھی قراءتن حکم کرنے والا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، سنائی دے رہا ہو تو سنو، نہ سنائی دے رہا ہو تو خاموش رہو۔ خاموش رہنا بھی قراءت کرنے کے جیسے حکم میں بولتے نا، کر تو نہیں رہا بظاہر فزیکلی لیکن حکم یہ ہے کہ وہ کر رہا ہے۔ ایسے ہی مجاہدہ حکمی ہے، حکم لگا ہوا ہے کہ یہ بھی مجاہدہ ہے۔ وہ 4 ہیں، کھانے میں کمی کرنا، بات میں کمی کرنا، سونے میں کمی کرنا اور لوگوں سے ملنے میں کمی کرنا۔ بالکل نہیں کھانا، نہیں سونا، نہیں ملنا، نہیں بات کرنا، یہ نہیں کہا۔ کھانا پینا سونا بات کرنا لیکن کم کرنا۔ ان میں سے محققین نے اس وقت کے لوگوں کی قوت اور صحت کو دیکھتے ہوئے 2 کو حذف کر دیا، صحت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے 2 چیزیں نقصان کر رہی تھی، حرج ہو رہا تھا تو وہ دونوں کو حذف کر دیا، ایک کم کھانے کو اور ایک کم سونے کو۔ ٹھیک ہے، آپ کی صحت کے اعتبار سے جتنا سونا ضروری ہے سو جاؤ، آپ کے کھانے کے اعتبار سے پیٹ بھر کھانا ہے کھاؤ، اور 2 کو باقی رکھا، کم بولنے کو اور کم ملنے کو، لوگوں کے ساتھ کم ملاقات کرنے کو۔ کم بولنا نہایت مفید چیز ہے، اور کم ملنا جو ہے وہ کم بولنے کو بھی مستلزم ہے، معین ہے، مستلزم تو نہیں ہوتا، معین ہے، لازم تو نہیں ہے۔ ملا کم لیکن بہت بول لیا، لیکن مددگار ہوتا ہے کہ جب کم مل رہا ہے تو کم بولے گا بھی۔
سلوک میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو اپنے احساسات کا، خیالات کا، وہم کا، عقل کا، فہم کا، ادراک کا، دل کا اور روح کا رخ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کرنے کے لیے عالم ارواح کی طرف اور عالم ملکوت کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر قرب نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی جو نزدیکی ہے، کیونکہ وہ لطیف اللطیف ہیں، وہ وراء الورا ہیں، اور وہ علو ہی علو ہیں. ان میں بلندی ہے، ان میں بزرگی ہے، ان میں نزاکت ہے، ان میں سبحانیت ہے، ان میں قدوسیت ہے، ان میں پاکی ہے، ان میں لطافت ہے، باریکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی جو ہے نا وہ لطافت سے تعلق رکھتی ہے، کثافت سے نہیں رکھتی. اور دنیا کے متعلقات جتنے بھی ہیں اس میں کثافت ہے، لطافت کے مقابلے میں کثافت. اور انسان میں ہے کثافت بھری ہوئی، چونکہ اس کی پوری باڈی کثیف ہے، جسم اس کا پورا کثیف ہے. اس میں جو لطیف چیز ہے وہ لطائف ستائی ہیں، اسی وجہ سے ان کا نام لطیف ہے. تو روحانیت کی لین جب بولتے ہیں آپ سلوک کو، باطن کی لین، روحانیت کی لین، تو روح اور عالم امر اور عالم ملکوت، فرشتوں والی دنیا، فرشتوں سے اوپر والی دنیا، عقل کی دنیا، روح کی دنیا، نور کی دنیا، ان سے جتنا آدمی کا تعلق گہرا ہوتا ہے اتنا زیادہ آدمی کا اللہ تبارک و تعالی سے فیض لینے کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور اس میں استعداد بھی بڑھتی ہے. اور یہ عجیب اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق بنائی ہے انسان، کہ وہ اگر سفلیت کی طرف، کثافت کی طرف، مادیت کی طرف جھکے گا، اس کے اثرات کا اس پر غلبہ ہوگا. ادھر جھکے گا، اس کے اثرات کا اس پر غلبہ ہوگا. ادھر مائل ہوگا تو ادھر کا ہوگا. ادھر کا رخ بننے، ادھر کی طرف توجہ ہونے، ادھر سے مناسبت ہونے، ادھر کے اثرات اپنے دل پر اور اپنے روح پر آنے کے لیے ادھر سے کٹنا ہوتا ہے تھوڑا سا. اس کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، اور اس یکسوئی کو ڈسٹرب کرنے والی چیزیں زیادہ دیکھنا، زیادہ سننا، زیادہ بولنا، زیادہ ملنا، یہ سب اس میں انوالو کرتی ہیں آدمی کی توجہ کو. توجہ آدمی کی اس میں انوالو ہو جاتی ہے. اس چیز کو آپ 4 چیزوں کو دیکھیں گے تو 4 مرتبہ سوچیں گے، آپ 10 چیزوں کو دیکھیں تو 10 مرتبہ سوچیں گے اس چیز کو. آپ سے ملے، پھر آپ سے ملے، پھر آپ سے ملے، تھوڑا آپ کی طرف توجہ، تھوڑی آپ کی طرف توجہ، تھوڑی آپ کی طرف توجہ، تھوڑی آپ کی طرف توجہ. جتنا زیادہ ملیں گے اتنی توجہ بٹے گی، جتنا زیادہ بولیں گے اتنی توجہ بٹے گی، جتنا زیادہ دیکھیں گے اتنی توجہ بٹے گی، جتنا زیادہ سنیں گے اتنی توجہ بٹے گی. اور جتنی زیادہ توجہ بٹے گی تو توجہ مبذول ہوگی ان چیزوں میں جو کثیف ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اپنا فضل خاص فرماتے ہیں اور اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کو دنیا و مافیہ سے کٹنے کے اسباب دیتے ہیں. تھوڑے سے دنیا ختم نہیں کرتے اس کی، دنیا چھین لیتے نہیں اس سے، کھانا پینا ختم نہیں کرتے اس کا، بیوی بچے ختم نہیں کرتے، اس کے گھر کو سپریٹ نہیں کرتے،
چھڑا نہیں دیتے، کیونکہ چھڑائے تو انہیں اور ملتا اور الجھ جاتا. الجھنے والے کام میں نہیں لگاتے بلکہ اس کا دل ہٹا دیتے ہیں اور اس کو یکسوئی کی توفیق دیتے ہیں. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی راز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنے والی تھی تو اس سے ایک عرصہ پہلے سے آپ کے لیے تنہائی محبوب کر دی گئی تھی. بخاری شریف میں کل ہی ہم پڑھے سبق میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حبب الیہ الخلا، آپ پر تنہائی محبوب کر دی گئی تھی. وکانا یخلو بغار حراء، اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرمایا کرتے تھے. تحنث فرماتے تھے آپ. وهو التعبد اللیالی ذوات العدد، اور وہ راتوں میں یکسوئی کے ساتھ میں عبادت میں مشغول رہنا ہوتا تھا. مکے میں ویسی کون سی بھیڑ بھاڑ تھی اور آپ کون سی بھیڑ بھاڑ میں جاتے تھے؟ مگر اس میں بھی پھر 3 میل دور جو جبل نور ہے وہاں جاتے تھے. اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ 40 دن اوپر رہتے تھے آپ. اور جاتے ہوئے تھوڑا توشہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اور مزید شروعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر توشے کے اندازے کے مطابق بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود توشہ مزید پہنچا دیا بھی کرتی تھی. وہ بھی عجیب خدا طرز بندی تھی، اللہ والی تھی، کہ ان کو وہ نہیں تھا وہ حال اس زمانے کی طرح سے. ارے آپ تو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے. ایک مصیبت ہے یہاں پہ ٹائم نہیں دینے کی، آپ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے. ہماری بڑی خواتین میں کبھی میں نے نہیں سنی یہ بات کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں یہ بولتی ہیں. پتہ نہیں کیا بات تھی. حالانکہ ان کا جو حال ہوتا تھا مصروفیت کا وہ دوسرا ہوتا تھا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کم ملنا ملانا ہوتا تھا. تو معلوم تھا کہ مردوں کا ایک کام ہے، ایک دنیا ہے ان کی، ایک مشغولیت ہے ان کی. دن میں تم ان کو ٹائم دینے کا کیا کام بھائی؟ اور یہاں تو رجوع اللہ کا یہ حال تھا کہ رات میں بھی 40 دن سرکار جا کے غار حرا میں تشریف فرما ہے، بلکہ یہ تعاون فرما رہی ہیں. یہ خاتون تھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اتنی فہم والی، مزاج میں اتنی ان کی سلامتی تھی، سلامتی فطرت تھی، فہم ایسا تھا، ظرف اتنا عالی تھا، اخلاق اتنے اچھے تھے، اس کی حد نہیں. بخاری شریف کے واقعے میں ہی لکھا ہے، یہ واقعہ جہاں حدیث کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اس میں ساری دنیا کو پریشانی ہو تو نبی سے تسلی حاصل کرتی ہے، وہ نبی موجود ہو. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، گھبرا گئے، جاڑا چڑھ گیا آپ کو پہلی وحی آنے پر، تو بی بی خدیجہ تسلی دے رہی تھی سارے نبیوں کے امام کو. اور تسلی بھی ایسی پیاری دی ہے، میں کیا بتاؤں. کھلا واللہ ما لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نامراد کیسا کرے گا؟ آپ کو شرمندہ کیسے کرے گا؟ آپ کو کیوں رسوا کرے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے میرے مر جانے کا ڈر ہے، میں اپنے اوپر اندیشہ کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، جی پاؤں گا یا نہیں جی پاؤں گا. حالت اتنی سخت تھی. وہ پہلی وحی کا جو بوجھ تھا، ایک تو بوجھ، دوسرے یہ کہ وہ ذمہ داری کا احساس کہ کن لوگوں پر مجھے ذمہ دار بنا دیا گیا ہے. عرب کو تو جانتے ہی تھے، عربوں میں تو تھے ہی تھے. پوری دنیا جو ہے نا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، سب میں روشنی دینا ہے. تو جب آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے اوپر ڈر ہو رہا ہے، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ڈریے نہیں. آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے اپنے کام میں، آپ کو رسوا نہیں کریں گے اللہ پاک. رسوا نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری آدمی پر ڈالی جائے وہ اس کو نبھا نہ سکے تو وہ ایک رسوائی ہے. وہ ایک تو اس پر فرمانے کہ ایک ذمہ داری دی گئی اور آپ نہیں نبھائیں گے، ایسی بات نہیں ہوں گی، آپ بے فکر رہیے.
انک لا تصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. کیونکہ جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ میں صلہ کرنا چاہے گا اس کو بہت پتا مارنا پڑتا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ عجیب پنچایت رہتی ہے. دوستوں کے ساتھ الگ ہے، لوگوں کے ساتھ الگ ہے، ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ الگ ہے. رشتہ داروں کے ساتھ پھڈے کی نوعیت بیان ہی نہیں کر سکتے آپ. صحیح عجیب غریب پھڈا ہوتا ہے وہ. دعوتوں میں پھڈا ہو جاتا ہے، رشتوں میں پھڈا ہو جاتا ہے، معاملات میں پھڈا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ جو آدمی زیادہ سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ پھڈا زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک تجربہ ہے. جو جتنا خرچ کرے گا، جو جتنا دھیان رکھے گا، جو جتنا فکر رکھتا ہے نا، اسی پہ زیادہ الزامات آتے ہیں. کیا کرے آپ؟ ماموں باہر کرے کیا دیا ماموں. حالانکہ میں نے مطلب یہ ہے کہ ماموں جو ہے نا وہ دوسری لائن سے کیا کیا پہنچاتا معلوم نہیں دنیا کو، کیا کیا کر رہا ہوتا ہے. اور وقت پوری شادی کر رہا ہوتا ہے مگر نہیں، وہ دکھنے والا بندہ دکھنا. لوگ بولیں گے کہ بھائی کان میں کیا دیا، ناک میں کیا دیا، ہاتھ میں کیا، وہ دکھو بولتے. عجیب چکر ہے لوگوں کا. ان کا پڈا ہی الگ ہوتا ہے. یہ بول رہا ہوں نا میں آپ سے. ہزاروں روپئے لگ جاؤ، اس سے بڑی تعداد میں لگ جاؤ، ان کو دکھنا ہوتا ہے. انہیں تو بولتے کیا دیا ماموں. کچھ بھی سلوک کرو پھر یہ شکایت ہوتی کیا سلوک کیا. ان میں صلہ رحمی کرنا بہت پتا مارو. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے. اس لیے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک رکھیں، چاہے وہ خونی رشتے کے ہوں چاہے وہ سحری رشتے کے ہوں. سحری کہتے ہیں دامادی اور سسرالی رشتے کو. رشتہ بن گیا بس ختم. دامادی رشتے کے ساتھ اچھا سلوک، برداشت، تحمل، خوش اخلاقی، عالی ظرفی. اس میں ناک کا مسئلہ بہت آتا ہے دامادی رشتے میں. سسرالی رشتے میں داماد میاں اینٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹی کے ماں باپ اینٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹی کا بھائی، بیوی کا بھائی جو ہوتا ہے وہ اس کے رشتے دار اینٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی شادی تو کر کے تم نے دے دی، اب عزت باقی کیا ہے تمہاری. پھر ناک کا مسئلہ بنانے کا رہتا ہی نہیں کچھ. اس کے باوجود دونوں کے ساتھ میں خوش خلقی، مروت، خرچ کرنا، ان پر ہدیے دینا، تحفے دینا، ناراض ہونے کے باوجود برتاؤ کرنا، سلام علیک رکھنا، بہت بڑا عمل ہوتا ہے. بہت اچھا ظرف چاہیے اس کے لیے، بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے. نہ ایک کے ساتھ بہت اچھا رہنا آسان ہے، ایک کے ساتھ بہت بگاڑ ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہی تھی. آپ صلہ رحمی فرماتے تھے. وتحمل الکلہ، اور آپ جو ہیں بوجھل انسان کا بوجھ برداشت کر لیتے ہیں. کل کہتے ہیں اس کو جو کچھ نہیں کر سکتا، وہ کل علی مولا. وہ کیا ہے؟ بوجھ ہے اپنے مولا پر. اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، کدھر بھی ڈالو اس کو کوئی خیر لے کے نہیں آتا. بعض لوگ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، نہ اپنے کام کے نہ دوسروں کے کام کے. وہ کوئی کام لگاؤ بھی تو کام نہیں کرتے، کوئی کام دو بھی تو نہیں کر سکتے، کاروبار لگا کے دیں گے بھی تو گول کر دیں گے. ہمارے عزیزوں میں دور کے بہت پریشان حال تھے تو ہم نے ان کو ایک آٹو دلا دیا. میں نے بھر کے پاس پوچھا کہ وہ آٹو کیا ہوا، کہنے کہ وہ بیچ کے کھا گئے. میں نے سوچا کہ وہ ہر مہینے کو ہر تھوڑے دن کو انڈا دینے کے بجائے ایک مرغی دے دو ان کو، وہ انڈا دیتی رہے گی، کام ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی تو پال، تیری بیوی بچوں کو بھی پالنا، اماں باپ کو بھی دینا. کہنے کہ برابر دوں گا برابر دوں گا برابر دوں گا برابر دوں گا. بعض کل ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی بوجھ ہوتے ہیں اپنے لیے. ایسوں کو سنبھالنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی. وتحمل الکلہ، آپ برداشت کرتے ہیں کلوں کو، کل کو، بوجھ کو. ایسا آدمی جو دوسروں کے اوپر ڈپینڈ ہو اس کو. وتکسب المعدوم،
عجیب صفت تھی، عجیب سیرت تھی سرکار کی. یہ ابھی وحی آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے آپ کی. آپ مفلسوں کو اور بے روزگاروں کو کما کر دیتے ہیں. حضور کی سیرت میں ایک بات ملتی ہے اور صحابہ میں ایک بات ملتی ہے اور اولیاء میں ایک بات ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کو ہے، ان کو فی الحال کمانے کی ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن وہ خالی بیٹھنے کے بجائے حلال کمائی کر کے کچھ لوگوں کا خرچ دیا کرتے تھے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہے. وتکسب المعدوم اسی کو کہتے ہیں، جو بے روزگار ہے اس کو کما کے دینا. بھائی آپ کیوں کما رہے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ آپ کو تو بتا مجھے یعنی کہ فلاں کے لیے کما رہا ہوں. عبداللہ ابن مبارک جو بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، بڑے صوفی تھے، صاحب کشف و کرامات تھے اور بڑے تاجر تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں کماتے ہیں، آپ کو کیا کمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فضیل ابن عیاض کے لیے کماتا ہوں جو حرمین میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت کے لیے وقف ہیں وہاں پہ اور عبادت کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں رکھتے، تو اس فضیل ابن عیاض اور ان جیسوں کے لیے کما کے دیتا ہوں. پہلے مذہبی لوگوں کے لیے اخراجات برداشت کرنے کا ایک رجحان پایا جاتا تھا جو اس زمانے میں بہت کم ہو گیا ہے. اب تو مذہبی لوگوں کو ہدیے تحفے بھی آتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب آتے ہیں. جس کو دیکھیے عمرہ کر کے آ رہا ہے، ایک تسبیح لا رہا ہے، ایک ٹوپی لا رہا ہے، ایک مسواک لا رہا ہے، ایک ہی کی شیشی لا رہا ہے. بہت ہو گیا. وہ تسبیح کی دکان بن گئی. 1 2 3 4 ہر ایک کو یہ تسبیح سوچتی ہے. پڑھتے رہو. اچھا تم اللہ کرنے والے ہیں نا تو اللہ کرتے رہو. مذہبی لوگوں کو ان کی ضروریات دیکھی جاتی ہیں. وہ تسبیح تو آپ نہیں دیں گے بھی تو پڑھ رہا غریب وہ. تسبیح تو آپ کو ہے چاہیے. مذہبی لوگوں کی خدمت کا ایک رجحان نہیں رہا، بلکہ مذہبی لوگوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا. ارے یہ کیا ہے بھائی، انہوں نے یہ ادارہ کھول لیا، انہوں نے یہ مسجد پکڑ لی، انہوں نے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھول لیا، اب یہ چندہ مانگیں گے. مذہبی لوگوں سے اکتانا اور بوجھل ہونا یہ اسلام کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. پہلے زمانے میں مذہبی لوگوں کا ایک خاص انداز ہوتا تھا ان کے تکفل کا، ان کی کفالت کا، ان کی ضروریات کی فکر رکھنے کا، ان کی ضروریات پورا کرنے کا. یہ جو اسلام کا اصول ہے کہ 1/3 میں سے وصیت کر دینا. ایک آدمی اپنے مال میں سے 1/3 میں وصیت کا مجاز ہوتا ہے، بقیہ وارثین بانٹ لیں گے. سب مال میں آپ وصیت نہیں کر سکتے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو. لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. اور غیر وارث کے لیے بھی وصیت محدود ہے کہ آپ ہر ایک میں نہیں کر سکتے، بلکہ وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. 1/3 میں آپ کر سکتے ہیں، 1/3 میں. مسجد کے لیے کر دو، غربا کے لیے کر دو، مدرسے کے لیے کر دو، اپنے ایصال ثواب کے لیے کر لو، کچھ ذخیرہ آخرت بنا لو اپنا. یہ ایک شریعت نے دیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہوا ہے مگر وارث نہیں بن رہا، آپ اس کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں. آپ کا پا لکڑا ہے، شرعی اعتبار سے تو آپ کچھ نہیں دے سکتے، لیکن دوسرے بچوں کے ساتھ آپ اس کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے 1/3 میں وصیت کا. یہ 1/3 کی وصیت پہلے زیادہ تر مذہبی لوگوں کے لیے ہوا کرتی تھی. وہ فلاں جگہ فلاں بزرگ خدمت کر رہے ہیں دین کی، اگر وہ دنیا کے کام میں لگ جائیں اپنا دھندا کرنے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے، تو دین کی خدمت کون کرے گا؟ وہ اپنی یکسوئی سے دین کی خدمت کرتے رہیں، اس کے لیے ان کے اخراجات کی ذمہ داری. بیٹھے بٹھائے جو ہے مذہبی لوگوں کے پاس ان کے اخراجات کا، ان کی بیوی بچوں کے پلنے کا انتظام ہو جاتا تھا. تم اپنا کام، وہ لوگ بھی مخلص تھے، پہلے دنیا دار نہیں تھے. اب تو گڑبڑ دونوں طرف سے ہوگی نا. مذہبی آدمی بھی سب کی طرف منہ کھول کے دیکھ رہا ہے کون مجھے کیا دے گا کیا نہیں دے گا. مذہبی بھی مذہبی نہیں رہا، وہ بھی دنیا دار ہو گیا. پہلے مذہبی خالص اللہ والا ہوتا تھا، اخلاص بھرا ہوا ہوتا تھا. اور جو دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ بھی مذہبی اقدار کے حامل ہوتے تھے، وہ خود ہی بہت مذہبی ہوتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس تو یہ کاروبار ہے، اس کے پاس نہیں ہے. اگر یہ کاروبار کے اندر لگ جائے گا تو 2 روٹیاں یہ بھی کما لے گا ہماری طرح سے. کوئی بیوقوف تو ہے نہیں، محنت کرے گا تو ڈھیڑی بنائے گا. مگر اگر دوسری طرف لگ گیا تو پھر کام کون کرے گا دین کا؟ خدمت خلق کیسے ہوگی؟ دین کا کام کیسے ہوگا؟ اس کے تکفل کرتے تھے پہلے.
اور ایسے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں تاریخ میں مسلمانوں کی اس سلسلے میں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایثار اور قربانی کی اور کام کرنے دینے کی. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین فقہ کے سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. فقہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدون فرمایا تھا، ان کے استاد کے استاد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا نام ابراہیم تھا، ابراہیم نخاوی. ان کے زمانے میں ایک ابراہیم اور تھے بزرگ، وہ ابراہیم تیمی تھے، ابراہیم تیمی اور ابراہیم نخاوی. سیاسی اعتبار سے ابراہیم نخائی نے اس وقت کی حکومت کے خلاف کچھ باتیں کہی تھیں، کیونکہ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ صحیح بات کہہ دیتے ہیں، بعد میں تو مسئلہ بن جاتی ہو. تو حکومت کو مطلوب ہو گئے، وہ حکومت نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لو. کس کو؟ ابراہیم نخائی کو. یہ بہت بڑے عالم تھے اور فقہ لکھ رہے تھے، مسئلے مسائل کا کام کر رہے تھے، تدوین فقہ کر رہے تھے. امام ابو حنیفہ نے جن سے لی ہیں، آپ اندازہ لگائیے کیسے آدمی تھے ہوں گے. حکومت کو مطلوب ہو گئے. ابراہیم تیمی صوفی بزرگ آدمی، ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم نخائی کون ہے، کیا کام کر رہے ہیں. اب وہ شرطی پولیس والے جو ہے نا، پوچھتے پوچھتے ابراہیم کون ہے، ابراہیم کون ہے، ابراہیم تیمی کے پاس آ گئے. کہنے کہ تم ابراہیم نخائی ہو؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو بتایا کہ ان کی گرفتاری کا حکم ہے، انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے. ابراہیم تیمی جانتے تھے کہ گرفتاری کا حکم ہے، وہ کام کر رہے ہیں، کام خراب ہو جائے گا. تو ابراہیم تیمی نے کہا کہ جی ہاں، میں ابراہیم نخائی ہوں. ابراہیم تیمی نے کہا کہ میں ابراہیم نخائی ہوں، یہ مجھے کہتے ہیں ابراہیم نخائی. انہوں نے پکڑ لیا. بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا. ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہ جیل کیا تھی؟ کنواں تھا ایک. جیل خانے ایسے بنے ہوئے نہیں تھے، ایک کنویں میں چھوڑ دیا ان کو، وہ یہیں رہو تم. ابراہیم نخائی کو ابراہیم تیمی کہہ کے چھوڑ دیا، مطلب پکڑا ہی نہیں ان کو. وہ ابراہیم جو ہے نا، وہ تیمی والا ہے شاید، یہ نخائی بول کے بیچارے کنویں میں پڑ گئے. وہ اپنے کام میں لگے رہے. ہر سال ان کی ماں آتی تھی، کئی سالوں رہے ابراہیم تیمی جیل کے اندر. ماں آتی تھی بیچارے بیٹے کی اوپر سے، منڈیر کے اوپر سے زیارت کرتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، جاتی تھی. تو ایک دن ماں نے کہا، بیٹے کیوں تم خواہ مخواہ اپنے نفس پر اتنی زیادتی کر رہے ہو، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم پولیس کو بلا کے بول دو کہ میں تیمی ہوں، میں نخائی نہیں ہوتا، میں وہ ابراہیم نہیں ہوں جس کو جو تمہیں مطلوب تھا، میں دوسرا والا ابراہیم ہوں. تو انہوں نے ابراہیم تیمی نے کہا کہ اماں جانا، آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم نخائی کی دین کی خدمت میں کیسے لگے ہوئے ہیں؟ کہنے ہاں بیٹے مجھے وہ پتا ہے. کہنے کہ اگر میں یہ کہوں گا تو ان کو پکڑ لیں گے، تو دین کا جو اتنا کام ہو رہا وہ سارا رک جائے گا. تو کیا حرج ہے اگر میں یہیں کنویں میں رہ جاؤں ابراہیم نخائی بول کے اپنے آپ کو، اور میں نہیں بولوں گا کہ میں ابراہیم نخائی نہیں ہوں. اور ان کا انتقال کنویں میں ہی ہوا، جان دے دی. اب جو فقہ امام ابو حنیفہ کا پھیلا ہے وہ اصل ابراہیم نخائی کا فقہ ہے. ابراہیم نخائی کے اس فقہ میں ابراہیم تیمی کی جان ہے. اور ثواب میں کون بڑا ہے نہیں بول سکتے آپ، وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا. قربانی جو ہوتی ہے وہ جذبات کی قربانی، اصل قربانی ہوتی ہے. خدمت کرنے والوں کے لیے پہلے بڑی خبرگیری ہوتی تھی. خیر وہ بات میں سے بات یاد آ گئی مجھے. تو فضیل ابن عیاض کی اور دوسرے لوگوں کی جو عبادت کے لیے تھے، دین کے کام، دنیا کے کام میں نہیں لگتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ان کی خدمت کے لیے میں کماتا ہوں.
عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بازار میں جاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں کچھ لوگ ہیں جو بیچارے کما نہیں سک رہے ہیں، ان کو دینا ہے مجھے، وہ کما کے دیتے تھے۔ صحابہ میں بھی ملتی ہے اس کی، خود سرکار کی سیرت میں جب ہے تو پھر تو آپ کو صحابہ میں ملے گا ہی ملے گا، اولیاء میں ملے گا ہی ملے گی وہ چیز۔ تو حضور کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کی آپ ضیافت فرماتے ہیں، میزبانی فرماتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مصیبتوں میں آپ کام آتے ہیں۔ اور یہ بات اس پر یاد آ گئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تسلی میں یہ بات بیان فرما رہی، اور وہ اس پر یاد آ گیا تھا کہ حضرت خدیجہ غار حرا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ دیا کرتی تھی، جب غار حرا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلہ کشی فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی سے صوفیہ کے پاس میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے چلہ کشی کا رجحان وجود میں آیا تو ہے، اور وہ چلہ کشی اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا طے تھا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وحی کا نزول ہونے سے پہلے حبب الیہ الخلا، تنہائی آپ کو محبوب کر دی گئی تھی۔ اور وہ اس پر میں نے عرض کیا کہ تنہائی جتنی محبوب ہوگی اور جتنا آدمی اپنے آپ میں رہنے کا عادی ہوگا اتنا زیادہ اس کو یکسوئی ہوگی، اور جتنی یکسوئی ہوگی اس کی عالم روحانیت اور عالم ملکوت کی طرف توجہ ہو سکے گی، اور جتنی توجہ ہو سکے گی تو اللہ رب العزت کے فیض کو اتنا زیادہ لے سکے گا۔ یوں ہے وہ چین۔ تو ایک یکسوئی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اپنے کاروبار میں اپنے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے کم ملنے کی اور کم بولنے کی عادت رہنا، اور ایک یکسوئی علاج کے لیے ہوتی ہے باضابطہ کہ جب آدمی سلوک طے کر رہا ہو تو اس کو کسی خانقاہ میں جا کے ایک ٹائم نکالنا، جس کو حضرت تھانوی نے تو 6 مہینے بتائے ہیں، 6 مہینے ویسا ٹائم نکالے اپنا۔ چھوٹے چھوٹے حجرے اسی وجہ سے خانقاہوں کے ہوتے تھے، اندھیرے اندھیرے والے ہوتے تھے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، تھانوی کی خانقاہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھی ہے اور دوسرے حضرات نے بھی دیکھی، ایسے ہی کونے والی ہوتی ہے، بالکل قبلے کی طرف ایسا کونا بن جاتا ہے، اور وہ خانقاہ ختم ہو جاتی ہے یہ مدنی کے بعد، وہاں سے لے کے مدنی کے بعد خانقاہ ختم، لمبائی بھی اتنی چوڑائی بھی اتنی۔ حضرت تھانوی کا کمرہ اتنا ہی ہے، حاجی صاحب کا کمرہ بھی اتنا ہی تھا۔ یہ کونے میں رکھنے میں سمجھتا ہوں ایسا مسلط رکھنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اور سمٹ جاتے خیالات، مرکز پہ آ جاتے ہیں نا، ارتکاز ہو جاتا ہے ان کا، یوں چلے جاتے ہیں وہاں کیا ختم۔ ایک آدمی سو سکتا ہے بس ان کے، اس میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ تھی، حالانکہ بڑے بڑے ان کے اچھے محلات، گھر تو اچھے تھے، ہر تھانے کا مکان تو بہت بڑا ہے، باضابطہ بنا ہوا ہے، خانقاہ میں حجرا ایسا تھا ان کا، وقت زیادہ خانقاہ میں ہی نکلتا تھا۔ ان خانقاہوں کے اندر یکسوئی کی جگہوں پہ رہ کر ہی جو روحانیت ملتی ہے، پھر وہ ان کی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، پھر وہ عالم کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، انہی سے پھر کتنے بڑے بڑے کام ہوئے دیکھیے آپ۔ اور یہ بات اس پر آئی کہ بولنے کے اندر آدمی میں جتنی کمی آئے گی اتنا اچھا ہے، اور ملنے میں جتنی کمی آئے گی اتنا اچھا ہے۔ ارے آج تو اپنا آدمی تو کٹ گیا بالکل، نہ کسی سے ملنا ہے نہ کسی سے جلنا ہے، لوگ اس کو چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو نہیں معلوم کہ اس کا کتنا بھلا ہو جا رہا ہے، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کی تو باضابطہ مشق کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو اختیار کرنا پڑتا ہے باضابطہ۔ جتنے دوست کم ہوں گے اتنی جنجال کم ہے، جتنے ملنے ملانے سے، دعوتوں میں جانے سے، پارٹیوں میں جانے سے، ادھر ادھر گھما گھامی کرنے سے، آؤٹنگ کرنے سے بچا رہے گا بندہ بندی، اتنا اس کے لیے مفید ہے وہ چیز۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی ہے، بڑوں کا طریقہ یہی ہے، اس میں روحانی فائدے ہیں۔ عام طور پر بھی کم بولنا نہایت مفید ہے، زیادہ بولنا یعنی بلا ضرورت بولنا نہایت مضر چیز ہے، اس سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے اور نورانیت فنا ہوتی ہے۔ چنانچہ بلا ضرورت اگر کوئی کسی سے اتنا بھی پوچھ لے کہ کہاں جاؤ گے، اس سے بھی دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے اور قلب مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہی نہ ہو تو اس کا کیا علاج ہے۔ اور ضرورت میں اگر پوری رات دن کلام کرے، مثلا ایک شخص
کنجڑا وہ بھی بیوی بچوں کی وجہ سے تجارت کرتا ہے، سر پر خربوزوں کا ٹوکرا لیے دن بھر آواز لگاتا ہے کہ لے لو خربوزے لے لو خربوزے، اس سے ایک ذرہ برابر بھی دل میں ظلمت نہ آئے گی. ضرورت کی وجہ سے چلا رہا ہے تو ظلمت نہیں آئے گی، بلا ضرورت تھوڑی سی بات پہ ظلمت آ جائے گی. غلط فضول گوئی اس تاریخ میں سم قاتل ہے. زہر ہے، بول رہے ہیں فضول گوئی زہر ہے، اس سے دل برباد ہو جاتا ہے. باقی فضول کو ضروری پر قیاس کرنا مال فارق ہے. غلط قیاس کو قیاس مال فارق بولتے. مثلا شیخ کو اپنے اوپر قیاس کرنے لگے، وہ بولتا ہے نا پھر جب خود ہی نصیحت کر رہا ہے کہ نہیں بولنا، مگر خود ہی ٹٹر 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 لگا ہوا ہے، کیونکہ اس کا بولنا بضرورت ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ جو ہے نا وہ زبان رہنا اور مرید جو ہے نا وہ کان رہنا. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ پیر پرنالا، پیر پرنالا بولے تو پرنالا اس کو بولتے جہاں سے پانی جمع ہو کے گرتا، اور چھت پہ جتنا پانی ہے پورا گر جاتا. تو وہ بولتے تھے کہ پیر کو بخیل نہیں ہونا چاہیے اپنے علوم سنانے میں. کچھ بول رہے تھوڑا سا بول دیا باقی چھوڑ دیا، بتائیں گے پھر جاؤ، نہیں سکھاتے جاؤ، نہیں بتاتے جاؤ، پھر خبر میں لے جانا ہے، کیا کرنا ہے. مرشد کے کاموں کو اپنے کاموں پر قیاس مت کرو کہ جو کچھ شیخ کرے وہی تم بھی کرنے لگو، کیونکہ اگرچہ دونوں کام ظاہر میں یکساں ہیں مگر باطنی طور پر بہت فرق ہوتا ہے. باقی فضول اور ضروری کے امتیاز کے لیے خود الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کو جس کے سپرد کیا ہے وہ جو تعلیم کرے اس پر عمل کرتا رہے، کیونکہ اس کو وہی سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا موقع محل کیا ہے. چنانچہ سکوت بھی مطلقاً فضیلت کی چیز نہیں، خاموشی مطلقاً فضیلت کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے. بعض نطق، بعض بولنا سکوت سے یعنی خاموشی سے افضل ہے، بلکہ سکوت کی افضلیت تو بولنے ہی کی بدولت معلوم ہوئی، جیسے خلوت کی فضیلت جو ہے وہ جلوت ہی سے معلوم ہوئی. غرض یہ ہے کہ موقع ہے ہر چیز کا، کہیں سکوت مناسب ہے، کہیں بولنا مناسب ہے، کہیں خلوت کی ضرورت ہے، کہیں جلوت کی ضرورت ہے. اس اختلاف موقع کی ایک مثال ذکر کرتا ہوں. یہ مثالیں مقصود کی توضیح کے لیے ہوتی ہیں. ایک بہو کی حکایت ہے، نئی نئی شادی ہو کر سسرال میں آئی مگر بولتی نہ تھی. ساس نے کہا کہ بہو تو بولتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی کہ میری ماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ ساس کے گھر بولنا مت. ساس نے کہا کہ ماں تیری بیوقوف ہے، ضرور بولا کر. بہو نے کہا کہ تو پھر کچھ بولوں؟ تو ساس نے کہا کہ ضرور بول. اب بہو بولتی ہیں، دیکھو کیا نور برساتی ہیں. حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، کہتی ہیں کہ اماں ایک بات تم سے پوچھتی ہوں، وہ یہ کہ اگر تمہارے لڑکے کا انتقال ہو جائے اور میں بیوہ ہو جاؤں تو میری کہیں اور شادی کر دو گی یا یوں ہی بٹھائے رکھو گی؟ ساس نے کہا کہ بہو بس تو خاموشی رہا کر، تیری ماں کا منع کرنا ہی صحیح تھا. امام ابو یوسف املا لکھوایا کرتے تھے. طلبہ میں سے ایک شخص بالکل نہ بولتا تھا. آپ نے فرمایا کہ میاں تم کبھی نہیں بولتے، کچھ پوچھتے پاچھتے ہی نہیں. عرض کیا کہ اب پوچھا کروں گا، جب حضرت فرما رہے تو پوچھوں گا. ایک مجلس میں امام صاحب نے مسئلہ فرمایا کہ آفتاب غروب ہونے پر روزہ فوراً افطار کر لیا جائے، جلدی کرنا ہے نا افطار میں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھو. تو کہتا ہے اگر کسی دن آفتاب غروب نہ ہوا تو؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بس بھائی تمہارا نہ بولنا ہی مناسب ہے. حاصل یہ کہ موقع اور محل ہوتا ہے ہر چیز کا، جس چیز کو مربی مناسب سمجھے گا اسی کی تعلیم کرے گا. اس طریق میں فنا اور انقیاد ہے.
ایک صاحب کی تحریری غلطی پر مواخذہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ اس طریق کا نفع چاہتے ہیں تو محو اور فنا کا ثبوت دیجیے. آپ تو زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں، شیخ کے سامنے مرنے کا ثبوت دیجیے. فنا کا مطلب مرنا ہے. مرنے کے ثبوت کا مطلب اپنی رائے نہیں جتانا. ایک تو ہوتا ہے کسی کام میں رائے دینا اور ایک ہوتا ہے رائے جتانا. اگینسٹ میں رائے دینا، رائے کو مرجوح بتانا شیخ کی، یہ رائے دینا ہوتا ہے. اپنی تربیت سے متعلق خصوصیت سے بہت نقصان دہ چیز ہے، ہوتا ہی نہیں کام پھر اس میں. اگر انقیاد نہیں ہے تو آنا بیکار. آنا چاہتے ہو تو انقیاد سے کام لو. انقیاد معنی تابع ہو جانا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، جیسا آپ بولے ویسے جو آپ بولے وہ. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل محبت اور تعلق کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں مگر امتحان کے وقت کورے نکلتے ہیں. محبت کے حقوق میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوست سے اپنی ضرورت میں روپیہ طلب کرے اور دوست یہ پوچھے کہ کتنا، تو وہ دوستی کے قابل نہیں. بلکہ جو پاس سے پیش کر دے، چاہے وہ پورا لے لے یا چاہے تھوڑا لے لے اس میں سے. ایک شخص کی حکایت ایک کتاب میں مذکور ہے کہ ان کے ایک دوست نے مکان کے دروازے پر آ کر آواز دی. یہ شخص مکان سے کچھ توقف کے بعد باہر اس طرح آیا کہ ایک غلام کے سر پر روپیے کی تھیلیاں، خود اس شخص کی کمر سے تلوار بندھی ہوئی تھی اور ساتھ میں ایک عورت نہایت حسین زیور سے آراستہ تھی. دوست نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ کہا کہ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ دوست آیا ہے، نہ معلوم کیا ضرورت ہے، اگر کسی دشمن کا مقابلہ ہے تو میں حاضر ہوں، اس لیے تلوار ساتھ لایا ہوں. اگر روپے کی ضرورت ہے تو یہ تھیلیاں موجود ہیں، اگر خادم کی ضرورت ہے تو یہ غلام حاضر ہے، اگر شادی کی ضرورت ہے تو یہ کنیز موجود ہے. یہ ہے دوستی. محبت پر ایک اور قصہ یاد آ گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک رئیس کے یہاں مہمان ہوئے. وہ رئیس نہایت منتظم تھے. وہ کھانوں کی ایک فہرست مرتب کر کے غلام کو دے دیتے کہ یہ کھانے تیار ہوں گے. ایک دن امام صاحب نے غلام سے فہرست لے کر اس میں ایک کھانے کا اضافہ فرما دیا، یہ بھی بنوا لو. رئیس پر مسرت کا ایسا حال طاری ہوا کہ اس نے غلام کو آزاد کر دیا، محض اس بنا پر کہ مہمان کی فرمائش پر اس نے عمل کیا. استاد ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں دوست رہے نہیں، اور مناقل صاحب بتا رہے تھے ہمارے استاد کی حضرت فرمایا کرتے تھے سنا کہ آج کے دوست جو ہیں وہ سر کھجاویں بھیجا کھاویں. دوستی ویسے ہی ہے آج کل. اس لیے جو سنایا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی شروع ہو جائیں، سامنے والا بھی تو پھر ویسا ہو. یہ زمانہ احتیاط کا ہے، بس مروت بھی ہو، لحاظ بھی ہو، رعایت بھی ہو، کچھ قربانی بھی ہو، لیکن احتیاط بھی ہو. بے احتیاطی کا دور نہیں ہے، اعتماد کر لینے کا دور نہیں ہے. بھروسہ کر ہی نہیں سکتے اب بھروسہ تو کر کے دیکھو ہمارے اوپر کیا بھروسہ کریں. بھروسہ کرنا ہی فضول ہے، اقدار ہی نہیں ہے بھروسے کو نبھانے کے. جب جو بولنے والا ہے اس میں اگر وہ ظرف ہے، وہ صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے، اور عموماً ہے نہیں وہ چیز. وہ بولنا بس ویسے ہی بول رہا بے چارہ، محبت میں بول رہا ہے. دعوتوں میں جانے میں احتیاط، کھانا کھانے میں احتیاط، خرچ کرنے میں احتیاط، کمانے میں احتیاط، دوستیوں میں احتیاط، ملاقاتوں میں احتیاط، تحفے تحائف میں احتیاط. یہ زمانہ تھوڑا سا رک کے پھر عمل کرنے کا ہے، رک کے پھر عمل کرنے کا ہے. ہر چیز میں تھوڑا سا
تحفظ. بے تکلف ہونے میں احتیاط، ایون شیخ بنانے میں احتیاط، مرید ہونے میں احتیاط، مرید بنانے میں احتیاط. سب چیزوں میں یہی چکر ہے. بہت اشتباہ کا دور ہے. اطلب العلم قبل الظانین. اٹکل کا کام کرنے والے اور اٹکل کی بولنے والوں سے پہلے علم حقیقی سیکھ لو. ایک روایت ہے. گیس اور خیال سے اور تصور سے اور یہ ایسا ویسا فرضی چکروں سے پہلے علم سیکھ لو، ورنہ حقیقت چھپ جائے گی. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حقیقت ہے کیا. کنفیوز رہو گے، کنفیوز ہو جاؤ گے. معاملات میں کنفیوژن، معاشرت میں کنفیوژن. اور یہ بھی نہیں کہ آدمی بے تکلف نہ ہو، تکلف رہے. چونکہ احتیاط کا مطلب تکلف نہیں ہے. جہاں بے تکلف رہنا ہے بے تکلف رہے، جہاں بے تکلف بات کرنا ہے بے تکلف بات کرے، جہاں بے تکلف معاملہ کرنا ہو بے تکلف معاملہ کرے. دل کھلا رکھنا ہے دل کھلا رکھے. ہنسنا بولنا ہے ہنسے بولے. شگفتگی میں کام ہوتا ہے. شگفتگی میں طبیعت کا کھلا ہوا ہونا، طبیعت میں نشاط ہونا، بشاشت ہونا، خوشی رہنا، اسے کام ہوتا ہے. اس وجہ سے اس زمانے میں خوش رہنے کا بھی اہتمام چاہیے، بشاشت کا بھی اہتمام چاہیے. اس کا تعلق اچھے کھانے سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق اچھے پہننے سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق اچھی گاڑی سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق اچھے مکان سے بھی ہوتا ہے. کیونکہ خوشی اور بشاشت آپ کو رہنے کے واسطے تکلف کے بغیر کسی مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالے کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی پلاننگ کیے کہ زیادہ مقروض ہوئے کہ بے تکلفی کے ساتھ اگر ان چیزوں میں سے جو چیزیں میسر ہوں آدمی اختیار کرے گا خوش رہے گا. جتنا خوش رہے گا اتنی جمعیت بھی رہے گی. جتنی جمعیت رہے گی اتنا کام ہوگا دین کا. اپنا کام ذاتی کام بھی جمعیت سے ہی ہوتا ہے، دین کا کام بھی جمعیت خاطر سے ہوتا ہے. دل پریشان ہے، ایک انتشار میں ہے، ایک خدشے میں ہے، تو نہ دنیا کا کام ہوتا نہ دین کا کام ہوتا. تو سلوک میں اس کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ دل میں جمعیت خاطر رہے، پریشانی نہ رہے. گھبراہٹ، پریشانی، انتشار، کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے، اس میں کیا کر سکتا ہے بندہ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہ کھانا کھایا جاتا نہ پانی پیا جاتا. اس لیے اس میں جو غیر اختیاری احوال ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے. جو اختیاری ہیں اس میں تدبیر کرنی ہوتی ہے، جو غیر اختیاری ہیں کہ معاملہ ایسا ہو گیا کہ اب لگا ہوا ہے لخ پتہ نہیں کیا ہوتا پتہ نہیں کیا ہوتا، تو آپ تو کچھ کر نہیں سکتے اس میں سوائے دعا کرنے کے اور سوائے توکل کے. ویسے دنیا کے سیٹ اپ میں تھوڑی پریشانی رکھی ہوئی ہے. یہاں کا نظام ہے، یہ سکون سے کوئی بیٹھا نہیں رہے گا. پنچایت رہیں گی تھوڑی. اس الجھاؤ کے بعد میں جو سلجھاؤ آئے گا اصل میں اس میں مزہ رہے گا. جو مصیبت، جو قلق، جو اضطراب، جو بے چینی، جو انتشار، جو خلفشار دیکھ کے جنت میں جائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ جنت ہے کیا. اور یہ سب یاد بھی رہے گا، دماغ بھی اتنا کمزور نہیں ہوگا وہاں پہ، یاد بھی آئے گا سارا. تو پھر وہاں اس وقت صحیح معنی میں لذت اور لطف حاصل ہوگی. ایک حدیث شریف ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت پھر بھی خالی رہے گی. جنت بہت بڑی اللہ نے بنائی ہے، بے شمار درجے اس کے بڑھائے ہیں. تو جنت کہے گی کہ آپ نے مجھے بھرنے کا وعدہ کیا تھا، جیسے جہنم کہے گی مجھے بھرنے کا وعدہ کیا تھا اور بھرو. سارے جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد بھی خالی رہے گی. حالانکہ جہنمی بے حساب ہیں، جنتی تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جہنمی تھوڑے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. جہنمی تو بے حساب ہے. پھر بھی جہنم کہے گی عالمی مزید ہے اور کچھ ہے اور کچھ ہے اور کچھ. پھر آخر میں کہے گی تو آپ نے تو بھرنے کا وعدہ کیا تھا. اس کو بھی بھریں گے اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے. اور اس کو کوئی مخلوق پیدا کر کے نہیں بھریں گے کیونکہ اللہ پاک ظالم نہیں ہے اور مہربان ہیں، فضل فرمانے والے ہیں. تو ایک
جب جنت خالی رہ جائے گی تو ایک مخلوق پیدا کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے. تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے تو ایک ان کے شاگرد مولانا یعقوب صاحب سے مراد حضرت تھانوی کے استاد دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اول. تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت وہ لوگ بڑے مزے میں رہیں گے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں پڑا, مصیبت کچھ بھی نہیں, پیدا ہوئے اور جنت کے لیے ہی پیدا ہوئے اور جنت میں چلے گئے. تو حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ مزے میں نہیں رہیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں جنت کیا ہے بیوقوفوں کو. جنت میں تو چلے جائیں گے مگر جنت میں تو مزہ اس کو آئے گا جو دنیا کی مصیبت بھگتا ہوا ہوگا, جو یہاں کا ٹینشن دیکھا ہوا ہوگا, جو یہاں بھوک پیاس برداشت کیا ہوگا, مصیبت برداشت کیا ہوا ہوگا, بے عزتی برداشت کیا ہوگا, لوگوں سے جو ہے نا جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں جو دل ٹوٹتے ہیں, جو امیدیں خاک میں ملتی ہیں, توقعات ختم ہوتے ہیں, ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو ایسا ہے, اس سے تو یہ چیز ملے گی, وہی زیادہ سر پہ مارتا ہے. آپ کے معاملہ کرتے ہیں آپ کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے, اندر پتہ چلا کہ یار یہ تو بڑا ہی گوبر ہے. وہ یہاں تو رات دن قصے ہوتے رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ, یہ جتنے دھکے وکے چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اس سے جو ہے نا وہ جنت کا لطف صحیح معنی میں آئے گا وہاں پہ. اس لیے یہاں پہ یہ ہے چیز تھوڑی. دوسری چیز کیا ہے, جو چیز زیادہ پسندیدہ آپ کو ملنے والی ہے تو آپ کے پسندیدہ ہونے پر ملنے والی ہے. آپ کے پسند کیے جانے کی وجہ سے آپ کو جنت میں جانا. آپ کو کوئی پسند کرے گا تو آپ کو بھی جنت دے گا نا بھائی. جو چیز پسندیدہ ملنے والی ہے وہ پسندیدہ ہونے پر ملنے والی ہے, اور پسندیدہ ہونے کے لیے ٹیسٹ, جھٹکے, امتحانات, آزمائش, جلانا, جلنا, بھوننا, یہ سب لگا ہوا رہیں گا. آپ کی سب سے فیوریٹ ڈش کیا ہے؟ مجھے تو چکن ٹکے پسند ہے. آپ کی تو فیوریٹ ہوگی چکن ٹکا, مگر وہ چکن کو پوچھو جس کا ٹکا کر کے آپ نے اس کو فرائی کیا اور ٹکا بنایا, سمجھ میں آ گیا نہیں؟ جو آپ کا فیوریٹ بنا وہ ٹکے کی شکل میں آ گیا نا بھائی. فرائی مٹن, فرائی فش, اور آپ کی محبوب بھی ہے وہ, کہ مجھے بہت محبوب ہے, یہ آپ کی محبوب بھی ہے اور محبوب کے ساتھ یہ ہو رہا معاملہ. تو وہ محبوبیت کی بیس ہے, اصل میں محبوبیت کی بیس ہے وہ. یہ سمجھنے کے لیے, ورنہ بیعینی ہی معاملہ 100% نہیں ہوتا ویسا, لیکن یہ آپ کو وہ راز دے گا, وہ سر دے گا کہ امام الانبیاء, سید الکونین, حبیب رب العالمین کہیں مینا کے بازاروں کے اندر مارے جا رہے ہیں, تھوکے جا رہے ہیں, کہیں طائف کے پہاڑوں کے اندر خون خون اور لہو لہان کیے جا رہے ہیں, کہیں قار ثور کے اندر جا کے 3 دن پیاسے بھوکے پیاسے چھپ رہے ہیں, اور مدینہ منورہ جا کے کون سے آرام سے بیٹھ گئے تھے. مدینہ منورہ کے 10 سال میں 150 جنگیں ہوئی, کیا تناسب بیٹھا دیکھو. کہیں بیٹی کا جو ہے نا پیٹ پھاڑا جا رہا ہے اور اس کا حمل ضائع کیا جا رہا ہے, کہیں اس کو طلاق دی جا رہی ہے ایک بیٹی کو, کہیں چچا کو جو ہے نا مسئلہ کیا جا رہا ہے, گلے کاٹا جا رہا ہے, ناک کانا کاٹے جا رہے ہیں, جگر نکال کے چبایا جا رہا ہے, کہیں اپنوں کا دکھ, کہیں پرایوں کا دکھ, کہیں کھانے کی تنگی, کہیں پینے کی تنگی. یہ اس دنیا کے سیٹ اپ کا کچھ ہے, اسٹائل ہے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. اصل میں عافیت مانگنی چاہیے دونوں ہاتھ جوڑ کے, اور بہت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. لیکن جنت کے ساتھ میں دنیا کا اور دنیا والوں کا اور اپنے محبوبین کا کچھ سیٹ اپ ایسا ہے. یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, توڑا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, ریفیوجی بنایا جا رہا ہے, بموں کی بارش ہو رہی, آمنیشن سے بھونا جا رہا, ان کو گولیوں سے بیچارے بھونے جا رہے ہیں. نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, بیوی بچوں والے, چھوٹے چھوٹے بچوں والے, معصوم خواتین والے, دنیا میں تماشا چل رہا ہے.
تھوڑے دن کی بہار ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، دنیا میں ہے ہی تھوڑے دن کے لیے بندہ. گیا وہ کس کیفیت سے، گیا کس انداز سے، ان کے دربار میں حاضر ہوا کس طرح سے. محبوبیت کی صفت کے ساتھ میں درے میرا محبوب تھا، اور محبوب کو میرے ایسی ایسی چیز پہ نوازو بھائی، اس کو دکھا دو، اس کو کیا ہوتا ہے میرا جلوہ، اور کیا ہوتی ہے میری شان، کیا ہوتی ہے میری صفات. یہ اس پر مجھے آ گیا یاد کہ یہ مطلب نہیں ہے احتیاط کا کہ وہ آدمی بالکل ہی اس سے وہ کر کے بیٹھ جائے، کیونکہ یہاں پر جو ہے کچھ اللہ پاک کا نظام ہی ہوتا ہے. ایسا اسی قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں. ایک بیلنس ہونا چاہیے، اعتماد بھی کرنا ہی پڑتا ہے، توقع بھی رکھنی پڑتی ہے، سخاوت بھی دکھانی پڑتی ہے، مربت بھی کرنا ہی پڑتا ہے، اخلاق کا مظاہرہ بھی ہونا ہی ہوتا ہے. بیدار مغزی ہو، بس ہوشیار ہو اپنے اعتبار سے، ورنہ جو مقدر ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. جو احوال ہیں وہ آتے ہیں، اپنے موقع پر آئے ہوں. طبیعت نہیں چل رہی تھی لیکن بیٹھ گیا میں، طبیعت بجھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمت بلندے حوصلے عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، دنیا کی اور آخرت کی ہر طرح سے اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے. اپنے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجیے. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے مولا کریم ہم تمام کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے. ہمارے ذمیمہ اور رذیلہ اخلاق کو یا اللہ دور فرما دیجیے. اے اللہ نفس کی کثافتوں کو دور فرما دیجیے، مادے کی کثافتوں کو دور فرما دیجیے، روح کی لطافت کو غلبہ نصیب فرما دیجیے، اس کی نورانیت کو غلبہ نصیب فرما دیجیے. مولا عالم آخرت سے ہمارا رخ، ہمارا ربط قائم فرما دیجیے، ہمارے قلوب کا رخ ادھر موڑ دیجیے، آپ کی طرف متوجہ فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد پیدا فرما دیجیے، اس کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس کے اسباب مہیا فرما دیجیے، وہ چیز نصیب فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، ضرورتوں کو پورا فرمائیے، اس ادارے کو ترقی عطا فرمائیے، اس میں استحکام نصیب فرمائیے، اس کی ضرورتوں کا انتظام فرمائیے، اس کے اخراجات کا انتظام فرمائیے. ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، ادارے میں کام کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو، عملے کو، انتظامیہ کو، ہمدردوں کو، معاونین کو، اے مولا ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ ہر حاسد کی حسد سے بچا لیجیے، اللہ ہر شریر کی شرارت سے بچا لیجیے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا لیجیے. اے اللہ آفات سماوی سے اور عرضی سے حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، امت کی مغفرت فرما دیجیے، امت کے درجات کو بلند فرما دیجیے، امت سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، امت پر رحم فرما دیجیے، امت کے احوال کو صحیح فرما دیجیے، امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو ختم فرما دیجیے، امت کے لیے امن و امان کے فیصلے فرما دیجیے، ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے، امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داریوں پر کھڑا فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، اس ملک والوں میں مسلمانوں کی جو نفرت ہے اس کو دور فرما دیجیے، اس کو محبت سے مبدل فرما دیجیے، عقیدت سے مبدل فرما دیجیے، احترام سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ جو شکوک و شبہات مسلمانوں کے بارے میں پائے جاتے ہیں ان کو دور فرما دیجیے. اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، سب کو ہدایت عامہ اور تامہ سے سرفراز فرما دیجیے. اپنا کرم فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا